انہوں نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ اس دور میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین زندہ ہوتے تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کر تعجب کرتے کہ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کون سا مذہب ہے، کون سے مذہب کے یہ لوگ پیروکار ہیں۔ اسلام مذہب تو ایسا نہیں تھا۔ ہم جب اسلام کو چھوڑ کر گئے تو اسلام کا رنگ، اسلام کی شکل و صورت، اسلام کا چہرہ کچھ اور ہی تھا، اور آج کے مسلمان اسلام کو کس طرح بگاڑ چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، بات بالکل سچی اور حق ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، اس دنیا میں خیر و برکت کا نزول ہوتا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے پوری کائنات اللہ کی رحمت سے بھرپور رہی تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور اللہ کے رسول کے زمانے سے زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا، رحمت کم ہوتی جائے گی، برکت کم ہوتی جائے گی، دینداری مٹتی جائے گی، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جائے گا، دنیا کی محبت دل میں پیوست ہوتی جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، یہ بات بالکل سچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دور زمانہ ہوگا، بے برکتی زیادہ ہوگی۔ اس موقع پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کا واقعہ۔ امام ترمذی کون ہیں؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں 6 عظیم کتابیں ہیں جس کو حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان 6 حدیث کی کتابوں میں سب سے اول نمبر پر بخاری شریف ہے، اس کے بعد ہے مسلم شریف، پھر اس کے بعد ہے ابو داؤد، چوتھے نمبر پر ہے ترمذی۔ اور اسی ترمذی کتاب کو جنہوں نے لکھا، جنہوں نے تالیف کی ہے، انہی کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک طرف حدیث پڑھتا تھا، حدیث لکھتا تھا، اور ہمارا اپنا ایک مطب تھا۔ مطب کا مطلب دواخانہ، میڈیسن، جہاں دوائی بیچی جاتی ہے، اپنا ان کا ایک مطب تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دواخانے میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی جو بالکل سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، برقع میں برقع پوش تھی، اور اس کے بالوں کا ایک قطرہ بھی، ایک بال بھی نظر نہیں آتا تھا، یا یوں کہیے اس کی انگلیوں کا پوروں تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھی، کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے چہرے کا نقاب اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ حسین رشک قمر ہے، چاند جیسا شکل، چاند جیسا چہرہ ہے، اور بڑا اللہ رب العالمین نے حسن و خوبی سے نوازا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ امام ترمذی صاحب، میں آپ کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتی رہی، میں بار بار آپ کے پاس آتی رہی، اور میں اپنے دل کی حسرت پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن موقع نہیں ملا۔ آج مجھے موقع ملا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آج آپ اپنے دواخانے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور آپ کے سامنے میں حاضر ہو گئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ منہ کالا کر لو، آپ میرے ساتھ زنا کر لو، آپ میرے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں اسی بات کی حسرت دل میں رکھتی تھی، اسی بات کی تمنا میرے دل میں اب بھی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے محدث تھے، بڑے نیک کار پرہیزگار، خوف خدا دل میں رکھنے والے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار خوبیوں سے ان کو نوازا تھا۔ انہی خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ ان کی شکل و صورت بڑی پیاری تھی۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس لڑکی کا وفر دیکھ کر رونے لگ گئے، اور زاروں قطار رونے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کا رونا دیکھ کر اس عورت کو غیرت آ گئی، شرم آ گئی۔ وہ عورت وہاں سے اٹھی اور دوسری جگہ چلی گئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، یہ زمانہ گزر گیا۔ اب حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کا بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بڑھاپے کے اندر ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، نظریں کمزور ہو چکی ہیں، کانوں کی سماعت کم ہو رہی ہیں۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ میں اس وقت جوان تھا،
جس دن وہ عورت میرے پاس آئی تھی اگر میں اس دن غلط کام کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا تو کیا حرج ہو جاتا؟ یہ بات دل میں جب آئی تو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ پھر رونے لگے، روتے روتے سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ترمذی کو پوچھتے ہیں، اے ترمذی بتا تو رو کیوں رہا ہے، تجھ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ جب میں جوان تھا میری رگ رگ میں شہوت بھری ہوئی تھی، میری شکل و صورت اچھی تھی اور میں ہر کام آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ جب اس زمانے میں ایک خاتون آتی ہے اور مجھے گناہوں کی دعوت دیتی ہے تو میں نے بے ساختہ انکار کر دیا، میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا۔ لیکن آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں گناہوں پر قادر بھی نہیں ہوں، میں جان بوجھ کر گناہ کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے دل میں گناہوں کا خیال کیسے آ گیا، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی یاد کر جس زمانے میں تو نے اس لڑکی کو انکار کیا تھا، گناہوں سے اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچایا تھا، وہ زمانہ میرے زمانے سے قریب تھا۔ آج جب تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بڑھاپے کا زمانہ میرے زمانے سے تقریباً 40-45 سال دور ہو چکا ہے۔ یاد رکھ جتنا زمانہ میرے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، بے برکتی عام ہوتی جائے گی، گناہ عام ہوتا جائے گا، سود خوری عام ہوتی جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، بات بالکل سچی ہے کہ آج سماج کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ مسلمانوں کا حال دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو بھی یا نہ ہو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو میں نے اسی لیے سلام نہیں کیا کیونکہ ان کی شکل و صورت سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن حلیہ کیسا تھا، شکل و صورت کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ میرے دوست بزرگوں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ 1400-1500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اب بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی گئی ہے، مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمزوری آ گئی۔ اور میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب مسلمانوں کے اندر ایمانی قوت تھی، ایمانی طاقت تھی، مسلمان 313 تھے، لیکن 1000 کافروں کو میدان جہاد سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آج مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ ہے، لیکن جہاں آپ نظر دوڑائیے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر انیائے اتیاچار ہو رہا ہے۔ جہاں دیکھیے مسلمانوں کو پکڑ کر کئی لوگ بے عزتی کر رہے ہیں، کئی لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کے اندر گراوٹ آ چکی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ کے رسول سے جس طرح محبت کرنے کا حق تھا وہ محبت ہمارے سینے میں نہیں ہے۔ آج ہمارے سینے میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے اور عیش و آرام کے سامان کی محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، ایک وہ زمانہ تھا کہ بچے بچے کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی۔ خاتون تھی لیکن اس کے باوجود اپنی جان کو رب کی راہ میں دینا ان کے لیے آسان تھا۔ میں آپ کو واقعہ سنانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی کہنا چاہوں گا، رب کعبہ کی قسم، گھر کی مضبوط دیوار آپ ہو۔ آپ کے اندر اگر اخلاق زیادہ اچھا ہو، آپ کے اندر دینداری زیادہ ہو، آپ کے اندر اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہو، اولاد بھی اس قابل بنے گی۔ میرے دوست بزرگوں، لیکن ماں چاہتی ہے کہ اولاد کوئی کچھ بھی بن جائے لیکن دیندار نہ بنے۔ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا روزگار کرنے والا بن جائے، چاہے شریعت کی قربانی دینی پڑے، چاہے محمد مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑنا پڑے، چھوڑنا گوارا ہے، لیکن دولت چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، فرعون کے زمانے میں فرعون کون تھا یہ سبھی کو معلوم ہے کہ وہ بدبخت تھا جس نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا
بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا اللہ ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ 450 سال کے اندر فرعون کے سر میں کبھی درد تک نہیں ہوا تھا، اتنا پاورفل بادشاہ تھا۔ میرے دوست بزرگوں، اس کی بیٹی کی ایک نوکرانی تھی، اس کی بیٹی کی نوکرانی جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکی تھی، دل ہی دل میں مسلمان ہو چکی تھی۔ اور وہ نوکرانی کا کام کیا تھا؟ وہ نوکرانی کا کام یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کی بال کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اور کنگھی کو اٹھاتے وقت اس نے کہا بسم اللہ۔ جب بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھا لیا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی اچھا تو یہ خدا کون ہے؟ یہ اللہ کون ہے؟ کیا یہ اللہ کا نام جو تم نے لیا ہے میرے باپ کا نام کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ کہا ہاں، تمہارا خدا، تمہارا باپ اللہ نہیں ہے، تمہارا باپ اللہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ ہے اسی نے تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو اسی اللہ نے بنایا ہے، زمین کے ایک ایک چیز کو اللہ نے بنائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، فرعون کی بیٹی کہنے لگی تو میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی اور تمہیں سزا دلواؤں گی۔ کہا اب تو جو مرضی کر لو، جب ایمان ظاہر ہو چکا ہے، اب ایمان کے لیے اپنی جان دینی پڑے ہم اپنی جان دیں گے، لیکن ایمان دل سے نہیں جائے گا۔ فرعون کی بیٹی اپنے باپ کو کہہ دیا، کہنے لگی کہ ابو جان آپ کے علاوہ بھی کسی اور کو یہ خدا مانتی ہے، کسی اور کو مالک اور رازق مانتی ہے، کسی اور کو رب اور پالنہار مانتی ہے، آپ اس کے لیے سزا کا انتظام فرمائیے۔ حضرت تو آپ نے دیکھا کہ فرعون نے اس خاتون کو بلایا اور کہا کہ سچ ہے؟ کہا ہاں بالکل سچ ہے، میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں، ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، ایک اللہ پر میرا یقین ہے۔ میرے دوست بزرگوں، تو فرعون نے کیا کیا؟ اس عورت کو ایک دیوار کے ساتھ میخ سے، کیل کے ذریعے سے، یعنی پریک کے ذریعے سے دیوار میں چسپا کر دیا، اور ایک دیگ چڑھایا گیا۔ اس دیگ کے اندر بڑا دیگ تھا، اس میں تیل ڈالا گیا، آگ کے ذریعے سے اس تیل کو گرم کیا گیا۔ جب وہ تیل کھولنے لگا، جب وہ تیل پھوٹنے لگا، کہا کہ تو نہیں مانے گی میں خدا ہوں؟ کہا نہیں، بالکل نہیں مان سکتی کہ تو خدا ہے، کیونکہ میرے دل میں رچ بس گیا ہے کہ میرا خدا ایک خدا ہے، میرا خدا وہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، تیری ساری سلطنت کا اصل مالک وہی خدا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، فرعون کو غصہ آیا، جوش آیا، جذبہ آیا، کہا کہ جاؤ اس خاتون کی اولاد کو پکڑ کر لاؤ۔ 5 بچے تھے، 5 بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے تیل کے اندر، دہکتے ہوئے تیل کے اندر، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جب ماں کی آنکھ کے سامنے اس کی اولاد کو دیگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ اندازہ لگائیں اس کی ماں کی حالت کیا ہوگی، اس کے ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن میرے رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، ماں نے صبر کیا۔ آخرکار ایک 3 مہینے کی بچی تھی، چھوٹی سی معصوم بچی، دودھ پیتی بچی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس بچی کو سامنے لا کر کہا کہ اگر تم مجھے خدا نہ مانے، اگر تم مجھے اللہ نہ مانے، تیری آنکھ کے سامنے اس بچی کو میں زندہ جلا دوں گا، تیل میں ڈال دوں گا۔ کیا کہتی ہے بول؟ وہ کہنے لگی اسی بچی کو میرے خدا نے مجھے دیا ہے، اگر یہ بچی خدا کے واسطے قربان ہو جائے تو مجھے منظور ہے، لیکن ماں کا دل ماں ہی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جب اس معصوم بچی کو تیل میں ڈالنے کے لیے پوری تیاری ہو رہی ہے، ماں رونے لگی، دل کی حالت بیدار ہو گئی، ماں چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اس معصوم بچی کی زبان کو اللہ رب العالمین نے جاری کر دیا۔ اس معصوم بچی جو 3 مہینے کی بچی تھی، کہنے لگی اصبری یا اماں لا تخزعی فإن اللہ بنا لنا بیتا فی الجنہ، اے ماں تو صبر کر، گھبرا مت، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنایا کہ یہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ماں کی آنکھ کے سامنے اس بچی کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں جنت میں گھوم رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس گھر سے بے حد اور بے حد خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل بتا یہ گھر کس کا ہے؟ یہاں سے اتنی خوشبو ایسی آ رہی ہے کہ اس طرح کی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی ہے، بتا تو صحیح یہ کس کا گھر ہے؟ جبریل مسکرانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، یہ اس خاتون کا گھر ہے جس خاتون کی آنکھوں کے سامنے 5 بیٹوں کو، 5 اولاد کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس نے اس کے باوجود اپنا ایمان نہیں چھوڑا تھا۔ یہ اسی خاتون کا اور اس کی اولاد کا گھر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے دل کے اندر عشق رسول نہیں ہے۔ ایک تو وہ مائیں بہنیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے کھپا دیا، قربان کر دیا، نہ اولاد دیکھی نہ دولت دیکھی، لیکن آج کل کی مائیں ہیں اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دینا چاہتی، صحیح تربیت
تربیت کرنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کسی طرح دولت مند بن جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، فرعون کی اپنی بیوی جن کا نام تھا آسیہ، فرعون کی بیوی جن کا نام تھا آسیہ، اس نے بھی ایمان قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے لگی، اللہ کو ایک تصور کرنے لگی۔ میرے دوست بزرگوں، جب فرعون کو معلوم ہوا کہ میری بیوی آسیہ وہ ایمان لا چکی ہے، وہ کلمہ پڑھ چکی ہے، وہ مسلمان ہو چکی ہے، کہا کہ تو ایمان سے ہٹ جا ورنہ میں تجھے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ میرے دوست بزرگوں، آسیہ کہنے لگی میں تیری ہی بیوی ہوں، جس طرح تو ضدی ہے میرے اندر بھی اسی طرح کی ضد ہے، اگر تو مجھے ایمان سے پھرانے کے لیے کوشش کرے گا تو یاد رکھ میں سب کچھ قربان کر دوں گی، لیکن ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، فرعون نے جب ساری تیاری کر لی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اس کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا ربی نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ فرعون اور اس کی لشکروں نے میرے ساتھ کس طرح کی حرکتیں کی ہے، میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہے، اے ربا فرعون اور اس کے لشکروں سے تو ہی مجھے نجات دے سکتا ہے، اے اللہ تو مجھے نجات دے۔ میرے دوست بزرگوں، فرعون اس پر ظلم کرتا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسیہ کی جان قبض کر لی ہے اور فرعون کے ظلم و ستم سے بچا لیا۔ یہ ایک ماں بہنوں بیٹیوں کا واقعہ سنایا ہے میرے دوست بزرگوں، لیکن اسلام کا وہ زمانہ ہے جس میں بچہ بچہ محمد مصطفیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا کرتا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص تھے مولانا صاحب جن کا نام تھا مولانا ظفر احمد عثمانی۔ یہ مولانا ظفر احمد عثمانی کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اپنے بھانجے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 1200 کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ نے ان کے وقت میں بڑی برکت دی تھی، عصر سے لے کر مغرب تک قرآن کریم الحمد سے والناس تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ انہی کا بھانجا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، وہ کہتے ہیں کہ میں عمرہ کے لیے گیا مدینہ، جب مدینہ گیا تو مدینہ کے سامنے ہم نے ایک کرایہ گھر میں رہنے لگے۔ ہم کرایہ گھر میں جب رہتے تو وہاں ہم خربوز خریدتے، خربوزہ یعنی تربوزہ، اور تربوز کھا کر جب چھلکا پھینک دیتے تھے تو ایک معصوم بچہ 7 سال کا بچہ وہ آتا اور اس خربوزے کے چھلکے کو اٹھا کر جو اس میں خربوزہ لگا ہوا ہوتا تھا اس کو دانت سے کاٹ کاٹ کر کھاتا۔ 2 دن ایسا ہوا، پھر حضرت مولانا ظفر احمد کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس بچے کو بلایا کہ بیٹا بات کیا ہے، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا باپ انتقال کر گیا، میری ماں دوسری شادی کر لی ہے، میرا سہارا کوئی نہیں ہے، مجھے روزگار دینے والا کوئی نہیں ہے، مجھے کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے غیرت آتی ہے، میری سینٹیمنٹ میں لگتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے دربار میں مہمان آنے والے مہمانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، مانگوں، بھیک مانگوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے، اس لیے جب آپ کھا کر پھینک دیتے ہو بچا ہوا میں کھا لیتا ہوں۔ حضرت مولانا ظفر احمد کہتے ہیں ہم نے کہا بیٹا ایسا کر کہ تو ہمارے سامنے آ کر روز 3 وقت کا کھانا کھا کر جایا کر۔ اب وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول کے مہمان ہو، دور دراز سے آپ لوگ آئے ہو، آپ ہندوستان سے آئے ہو اور آپ کا کھانا میں کھاؤں؟ تو حضرت مولانا ظفر احمد نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرو۔ اب کچھ دن کھانا کھایا، ایک دن اس بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلے چلو، جا کر وہاں تم پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، خوب بڑے آدمی بننا۔ تو اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں امی جان سے پوچھ لیتا ہوں، اگر میری ماں اجازت دے دے میں آپ کے ساتھ ہندوستان چلا جاؤں گا۔ اگلے روز آیا، بالکل سفر کا سامان تیار کر کے آیا، کہا ہاں میری ماں نے اجازت دے دی ہے، آپ کے ساتھ میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔ اور چلتے ہوئے راستے میں پوچھا کہ مولانا صاحب ذرا بتائیے کیا ہندوستان میں کھیل کود کے لیے بڑا میدان ہے؟ کہا بیٹا بڑے بڑے میدان ہے، جتنے بڑے میدان میں تم چاہو تم آزادی کے ساتھ کھیل سکتے ہو۔ کہا مولانا صاحب وہاں پڑھنے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوں گی؟ کہا ہاں ایک سے ایک یونیورسٹی ہے، جہاں تیری مرضی میں تیرا ایڈمیشن کرا دوں گا، بس تو چل۔ اور اس کے بعد اس بچے کی نظر اللہ کے رسول کے کعبہ پر پڑ گئی، روضہ اطہر پر پڑ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، بچے رونا لگ گیا اور کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہندوستان میں سب مل جائے گا، کیا میرے رسول کا روضہ مل سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، مولانا ظفر احمد عثمانی رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اگر یہ روضہ ہندوستان میں ہوتا تو ہم ہندوستان چھوڑ کر مدینہ کیوں آتے؟ اسی کے لیے ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں۔ بچہ فوراً ہاتھ کو چھڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب سن لیجیے، دنیا کی ہر تکلیف گوارا ہے، دنیا کی ہر پریشانی برداشت ہے، لیکن نبی کا روضہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے ان بچوں کی اسلامی محبت۔ میرے آقا علیہ
الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، آج کل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام کو بھول چکی ہیں. وہ بھول چکی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیوں پیدا کیا گیا، ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، میری بہنوں بیٹیوں سنو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ایک خاتون بے حیا ہو کر بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہے، سڑکوں میں چلتی ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ رب العالمین کے تمام فرشتے اس خاتون پر لعنت برساتے ہیں اور کہتے ہیں ارے تجھ پر اللہ کے رسول کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اور سارے ملائکہ سارے فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام آدمیوں کی لعنت ہو. جب تک وہ خاتون اپنے گھر واپس نہیں آ جاتی اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. میرے دوست بزرگوں، لیکن بے حیائی اور بے پردگی کی حد ہوتی ہے، آج وہ حد کو توڑ دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جس طرح مسلمان کی خاتون، جس طرح مسلمان کی عورتیں، جس طرح مسلمان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بازاروں میں بے حیائی کے ساتھ گھومتی ہے، رب کعبہ کی قسم میرا آقا مصطفیٰ ہوتا تو شرم کی وجہ سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا ہے، ابھی چند لمحے گزرے ہوں گے، چند مہینہ گزرا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا زمانہ ختم ہو گیا. اب اگر عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط کام ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت کا ایمان ٹل مل جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، دیکھو وہاں تو مسجد میں جانے کی پابندی ہو رہی ہے، لیکن یہاں بازاروں میں سڑکوں میں کھلے عام گھوما جا رہا ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، میرے نوجوان دوستو، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خاتون جب جہنم میں جاتی ہے تو ایک خاتون جہنم میں نہیں جاتی، بلکہ اپنے ساتھ چار مردوں کو وہ ساتھ میں جہنم لے کے جاتی ہے. اپنے بڑے بیٹے کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اور میرے دوستو بزرگوں اپنے بڑے بیٹے کو بھی وہ جہنم میں لے جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاروں کے چاروں ذمہ دار تھے. انہوں نے ان کو منع کیوں نہیں کیا، بے پردگی سے کیوں نہیں روکا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں. میرے دوستو بزرگوں، وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن اتنی گزارش کروں گا کہ ہمارے اس ہندوستان میں اور ہندوستان کے ماحول میں، خصوصاً مسلمانوں کے ماحول میں اور ہندوؤں کے ماحول میں کوئی فرق نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میں چند گزارش کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور درخواست کروں گا کہ یہ جو ہمارا ایک نظریہ بنتا گیا ہے کہ 2 دن مسلسل کھیل کود کر لو، تماشا کر لو، ناچ گانے کر لو، بے حیائی کے کام کر لو، آخر میں آ کر جلسہ کر دو، سارا گناہ معاف ہو جائے گا، سارا گناہ دھل جائے گا. نہیں میرے دوستو بزرگوں، نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک مذاق ہے. میں آپ لوگوں سے مشورہ دوں گا کہ اگر آئندہ کبھی جلسہ کرنے کا ارادہ ہو، جلسہ کرنے کی نیت ہو، تو جلسہ کرنے کے لیے الگ انتظام کیا جائے، اس کو اس کمیٹی سے نہ رکھا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جلسہ ایک جلسہ ہے، ایک پاک محفل ہے، ایک عظیم الشان محفل ہوا کرتی ہے، اس کو گندگی کے ساتھ نہ جوڑا جائے. میرے دوست بزرگوں، اگر ہم لوگ کہیں گے، علماء کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، لوگ علماء کو کوستے ہیں، علماء کو گالی دیتے ہیں، علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، آپ کو جتنی مرضی گالی دو، آپ کو جتنی مرضی آپ طعن و تشنیع کر لو، لیکن میں اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے خدا علماء سے سوال کرے گا کہ تیری آنکھوں کے سامنے بے حیائی کے کام ہو رہے تھے، تیری آنکھوں کے سامنے اس طرح ناچ گانے ہو رہے تھے، تیری آنکھوں کے سامنے فضول خرچی ہو رہی تھی، تیری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ اسلامی خلاف کام ہو رہے تھے، تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے جواب دے سکوں. اس لیے بہتر ہے کہ دنیا کی گالی برداشت کر لوں، دنیا کے تانے برداشت کر لوں، لیکن حق بات جو ہوگی انشاءاللہ وہ بات کہتا رہوں گا کہ انشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ہمارے سامنے ہمارے مقرر شعلہ بیاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس اپنی بات کو یہ ختم کرنا چاہتا ہوں. بس نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا کے حوالہ کر دو. اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین بہت کریم ہے. وہ جب دینے پر آتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے ساری زندگی کتنے گناہ کیے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے ساری زندگی میری کتنی نافرمانی کی ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو میں نے جو گناہ کی توفیق، جو یہ بندے نے گناہ کیا تھا، آج میں نے اس کو ہدایت کی توفیق دی ہے، اس کے دل میں سچی توبہ ہے یا نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، روایت کے اندر آتا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام گناہ کرنے کے بعد یعنی ان سے جو غلطی ہوئی تھی، میں نے گناہ کا لفظ کہہ دیا، یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ حضرت آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، حضرت آدم سے غلطی نہیں ہوئی تھی، حضرت آدم سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، اس غلطی کی وجہ سے زمین پر آئے 300 سال تک روتے رہے، مسلسل 300 سال تک روتے رہے، اور روتے ہوئے ایک مرتبہ ایک چیل نے دیکھ لیا، اور چیل دیکھ کر کہنے لگی، اور چیل آ کر وہاں بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد حضرت آدم سے پوچھنے لگی کہ آدم بتا یہ چشمہ کہاں سے نکلا ہے، یہ تالاب کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت آدم کہتے ہیں ارے چیل تو مجھے شرم دلا رہی ہے، تو مجھے عار دلا رہی ہے، ارے یہ کوئی تالاب نہیں ہے، یہ کوئی چشمہ نہیں ہے، یہ میری ندامت کے آنسو ہے، میری شرمندگی کے آنسو ہیں۔ میں نے جو خدا کی نافرمانی کی ہے، میں نے جو خدا کا حکم توڑا ہے، اس کی وجہ سے میں رو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، اور یہ سارے آنسو بن کر تالاب بن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، چیل کہنے لگی آدم ذرا سنو کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر سچی دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے پانی کو بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ میں نے یہ جو پانی پیا ہے، اس قدر میٹھا پانی دنیا میں کہیں نہیں پیا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہی اللہ رب العالمین کا بندوں پر حق ہے کہ جب بندہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمت کی نظر اس پر لگائے رکھتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ، سارے لوگ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔